السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری وذ سہیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم برِ صغیر پاک و ہند کی ایک ایسی مشہور و معروف ہستی کا آپ سے ذکر کریں گے جنہیں دنیا سید علی حجویری اور عرف عام میں حضرت داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے۔ خراسان جانے والے راستے پر وہ ایک خانقاہ تھی کہ جس کے نچلے کمرے میں ایک مسافر ٹھہرا ہوا تھا۔ اس مسافر نے موٹے اور کھردرے ٹاٹ کی ایک گڈری پہن رکھی تھی۔ اس کا کل سامان ایک عصا اور کوزے پر مشتمل تھا۔ خانقاہ کے اوپر والے حصے میں چند افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ اس حصے سے تازہ اور اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ یقیناً وہ لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ نچلے کمرے میں ٹھہرے ہوئے مسافر کو ان لوگوں نے صرف ایک سوکھی روٹی دی۔ جب یہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے خربوزے کاٹ کر کھانے شروع کر دیے۔ اس وقت بھی انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ اس نعمت میں سے اس مسافر کو بھی شریک کریں۔ انہوں نے مزید ستم یہ کیا کہ خربوزے کے چھلکے اس مسافر پر پھینکنا شروع کر دیے۔ مسافر نے اس مہمان نوازی کا ہرگز برا نہ مانا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے جاتے اور اس توہین و بدسلوکی کو برداشت کرتے جاتے۔ اس مسافر نے بعد میں ایک عظیم کتاب لکھی جس میں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے لکھا کہ استان و ملامت کا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے میری ایک مشکل حل ہو گئی، جس کے لیے میں مجاہدے کر رہا تھا اور سفر کی مشقت اٹھا رہا تھا۔ یہ مسافر تھے عظمت و معرفت کے آسمان کے درخشاں ستارے حضرت سید علی حجویری، جنہیں دنیا داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے۔ آپ علوم دین کے ماہر اور سچے پکے باعمل انسان تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی شریعت کے احکام میں عمل کرتے ہوئے گزاری۔ آپ نے یہ واضح کر دکھایا کہ جو شے ضروری ہے وہ صرف پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا اور درویشوں کی سی وضاقتہ بنا لینا نہیں ہے، بلکہ دل میں اپنے خالق و مالک کی یاد بسی ہونی چاہیے اور انسان کے تمام اعمال اس مالک اور اس کے بھیجے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہونے چاہیے۔ آپ کا نام علی جبکہ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، لیکن دنیا آپ کو داتا گنج بخش کے لقب سے جانتی ہے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم بیشتر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی پیدائش 400 ہجری بمطابق 1009 یا 10 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت علی حجویری کی پیدائش جس زمانے میں ہوئی، سلطنت غزنی پر محمود غزنوی کی حکمرانی تھی اور یہ سلطنت غزنی کے عروج کا زمانہ تھا۔ حضرت علی حجویری ایک علم دوست گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا خاندان صوفیاء کا خاندان تھا، چنانچہ آپ کے ماموں کا لقب تاج الاولیاء تھا۔ آپ کے ماموں کی عزت و شہرت کا اندازہ یوں لگائیے کہ جس محلے میں آپ کے ماموں کی تدفین ہوئی وہ بھی تاج الاولیاء کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی حجویری اپنے شیخ طریقت حضرت ابو الفضل کے پاس دمشق کے نواح میں ایک بستی بیت الجن میں موجود تھے۔ جب محمد بن الحسن کا وقت آخر آیا تو انہوں نے حضرت علی حجویری کو فرمایا کہ آپ لاہور جائیں، جبکہ دوسری روایت کے مطابق حضرت علی حجویری سلطان مسعود غزنوی کی فوجوں کے ساتھ لاہور آئے۔ حضرت علی حجویری کو داتا گنج بخش کا خطاب کیسے ملا؟ اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو کہ 500 ہجری بمطابق 1006 عیسوی میں آپ کے مزار پر تشریف لائے، وظیفہ مکمل کرنے کے بعد جب آپ واپس جانے لگے تو آپ نے یہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملا رہنما۔ اس کے بعد لوگ حضرت علی حجویری کو گنج بخش کہنے لگے اور عقیدت مندوں نے اس میں لفظ داتا کا اضافہ کر دیا، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ لوگ حضرت علی حجویری کو ان کی زندگی میں ہی گنج بخش کہا کرتے تھے، کیونکہ آپ بہت سخی اور فیاض انسان تھے۔
اس کی شہادت خود آپ کی تصنیف کشف الاسرار سے ملتی ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے علی، خلقت تجھے گنج بخش کہتی ہے، حالانکہ تیرے پاس کچھ نہیں۔ اس بات کو اپنے دل میں جگہ مت دے، کیونکہ گنج بخش اور رنج بخش صرف ذات خدا ہی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے اس لقب کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی احتیاط کا عالم یہ تھا کہ آپ خود کو خبردار کرتے تھے کہ لوگوں کے کہنے سے خود کو گنج بخش نہ سمجھنے لگنا اور نہ ہی اس پر غرور کرنا، کیونکہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ حضرت علی حجویری شریعت کا بڑا علم رکھتے تھے۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ کے مسلک کی پیروی فرماتے تھے۔ ملحدوں اور دیگر بے دین فرقوں کے خلاف آپ نے لسانی جہاد فرمایا۔ آپ کو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی عقیدت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو آپ طریقت کا امام مانتے تھے۔ حضرت علی حجویری نے بعض اوقات کسی مسئلے پر مناظرہ بھی فرمایا۔ ایک دفعہ غزنی میں ایک عالم نے لباس میں پیوند لگانے کو بدعت قرار دیا۔ حضرت علی حجویری نے فرمایا کہ ریشم کا وہ لباس جو تم بادشاہوں سے عاجزی سے مانگتے ہو اور اسے جائز سمجھتے ہو، لیکن حلال ذرائع سے حاصل کیے ہوئے لباس کو پہننا بدعت قرار دیتے ہو۔ جب حضرت علی حجویری لاہور تشریف لائے تو آپ کی دل نشیں گفتگو سے پنجاب کے نائب حاکم رائے راجو بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کا نام شیخ ہندی رکھا گیا۔ رائے راجو بڑی با اثر شخصیت کے مالک تھے۔ وہ سلطان مودود غزنوی کی طرف سے پنجاب کے نائب حاکم تھے۔ حضرت علی حجویری نہایت باعمل مسلمان تھے۔ آپ دل کی پاکیزگی اور باطنی صفائی کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ظاہری وضع قطع درویشوں کی سی بنا لینا اور اعمال کا شریعت کے مطابق نہ ہونا آپ کو سخت ناپسند تھا۔ شریعت کی پابندی کے سلسلے میں آپ کی احتیاط اور کوشش کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے علم دین کے حصول اور تبلیغ کے سلسلے میں 40 سال سفر کیا، لیکن اس پورے سفر کے دوران آپ نے نمازیں باجماعت ادا فرمائیں۔ آپ کے نزدیک لفظ صوفی صفا سے نکلا ہے۔ صفا کی اصل یہ ہے کہ دل غیر اللہ اور دنیا کی جات سے خالی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی سے جڑ جائے۔ آپ کا قول ہے کہ جب دین جو کہ اصل ہے مضبوط نہ ہو تو تصوف جو کہ اس کی شاخ ہے کس طرح مفید ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سادگی اور قناعت کو بھی پسند فرماتے تھے۔ آپ حصول علم کے لیے سفر پیدل فرماتے۔ آپ نے سفر کے دوران اکثر سادہ اور معمولی لباس ہی زیب تن فرمایا۔ نکاح کے بارے میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص مخلوق میں رہنا چاہے اس کے لیے نکاح کرنا شرط ہے، اور اگر بغیر نکاح کے اس کے گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے نکاح فرض ہے۔ حضرت علی حجویری نے شادی کی یا نہیں اس بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک یہ کہ مسلسل سفر میں رہنے کی وجہ سے آپ نے شادی نہیں فرمائی، دوسری یہ کہ آپ نے 2 بار شادی فرمائی، لیکن دونوں ہی بار آپ کی شادی زیادہ عرصے تک برقرار نہ رہ سکی۔ پہلی روایت کے حق میں آپ کی وہ تحریر پیش کی جاتی ہے جس میں آپ نے شادی نہ کرنے اور کنوارا رہنے کے خطرات کو واضح فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 11 برس تک شادی کی آفت سے بچائے رکھا، لیکن اس فتنے میں مبتلا ہونا مقدر میں لکھا تھا۔ میں ایک پری صفت کو دیکھے بغیر اس کی صفات سن کر دل و جان سے اس کا گرویدہ ہو گیا اور 1 سال تک اس کی محبت میں مبتلا رہا۔ قریب تھا کہ میرا دین تباہ و برباد ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کمال لطف و مہربانی سے میرے دل پر عصمت و پاکیزگی کا فیضان فرمایا اور اپنی رحمت سے مجھے اس آفت سے محفوظ فرمایا۔ آپ کی شادی اگر ہوئی تو کوئی اولاد تھی یا نہیں، اس بارے میں بھی تاریخ نے خاموشی اختیار کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کنیت ابو الحسن لکھتے تھے، لیکن اس کی شہادت نہیں ملتی کہ حسن نام کے آپ کے کوئی صاحبزادے تھے۔ حضرت علی حجویری نے متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں، لیکن ان کی ایک ہی کتاب کشف المحجوب دستیاب ہے۔
آپ کی تاریخ وفات کا معاملہ بھی الجھا ہوا ہے۔ بیشتر مورخین نے آپ کا تاریخ وفات 465 ہجری بمطابق 1072 یا 73 عیسوی درج کیا ہے، البتہ آپ کے مزار پر آپ کا تاریخ وفات 465 ہجری درج ہے۔ حضرت علی حجویری کا مقبرہ ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے سلطان محمود غزنوی کے پوتے مسعود غزنوی کے بیٹے سلطان ابراہیم غزنوی نے تعمیر کروایا۔